بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم ایک کتاب کو اور اسٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے تسہیل المصادر۔ پہلے اس کتاب کے مصنف کے بارے میں سن لیں۔ اس کتاب کے مصنف کا نام ہے حضرت مولانا مفتی عبدالرشید خان علیہ رحمۃ الرضوان، ٹھیک ہے، جو کہ 1323 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1395 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کتاب انہوں نے لکھی کیوں؟ یہ فارسی گرامر کے لیے۔ ہم لوگ ابھی تک فارسی یوں ہی پڑھتے چلے آئے، کوئی قاعدہ موجود نہ تھا۔ جس طریقے سے عربی کے قواعد، عربی پڑھنا لکھنا اور عبارت کو سمجھنے کے لیے عربی کا پڑھنا، عربی قواعد کا پڑھنا یعنی علم نحو اور علم صرف کا پڑھنا ضروری تھا، ایسے ہی فارسی کو سمجھنے کے لیے، فارسی کو پڑھنے کے لیے فارسی کے قواعد کا بھی پڑھنا ضروری تھا، جس سے ہم فارسی میں پہچان سکیں یہ ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع کا ہے یا امر کا ہے یا حال کا ہے یا ماضی استمراری ہے، ماضی تمنائی ہے، ماضی احتمالی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کون سے صیغے کی کیا علامت ہے، ترجمہ اس کا کیا بیٹھے گا، جمع کا ہوگا یا واحد کا ہوگا، اس کی پہچاننے کے لیے اس کے اندر ہم جو ہیں وہ پڑھائیں گے کچھ قواعد، ٹھیک ہے، تسہیل المصادر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اصطلاحات تو سبق نمبر 1 میں ہم کچھ نہیں سمجھیں گے، ابھی سبق نمبر 1 تو یہاں سے شروع ہے، لیکن ہم آج اصطلاحیں سمجھیں گے، صرف اصطلاحات۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی لفظ ہو صیغہ ہوگا، جیسے آگے آئیں گے صیغہ لفظ ہوگا، جو بھی گردان کے صیغے ہوں گے وہ لفظ ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، واحد ایک کو، یہ تو آسان سی بات ہے، واحد ایک کو ہی کہتے ہیں، جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں، غائب جو سامنے موجود نہ ہو، حاضر جو سامنے موجود ہو، یہ تو بالکل سب باتیں سامنے ہیں۔ متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ اب زمانے کی 3 قسمیں ہیں۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ وقت کو، اور وقت زمانے کی 3 قسمیں ہیں۔ کون سی؟ ماضی، حال، مستقبل، ٹھیک ہے، ماضی، حال، مستقبل، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کام ہم کریں گے نا، کوئی بھی فعل پایا جائے گا نا، تو انہی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں پایا جائے گا، یا تو ہم وہ کام کر چکے ہوں گے، یا وہ کام ہم کر رہے ہیں، یا ہم وہ کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 زمانے ہو گئے، کرتا تھا یا کرتا ہوں یا کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو ماضی جو ہے وہ گزرا ہوا زمانے کو کہتے ہیں، ماضی گزرا ہوا زمانہ، یعنی میں نے کام کیا تھا، میں نے کام کیا، یہ گزرا ہوا زمانہ ہو گیا۔ میں کام کرتا ہوں تو یہ حال ہو گیا، حال یعنی موجودہ زمانہ۔ اب میں کام کرتا ہوں یا کر رہا ہوں تو یہ کیا ہے؟ موجودہ زمانہ ہو گیا۔ اب میں کام کروں گا یعنی ابھی نہیں، آنے والے زمانے میں کروں گا، تو مستقبل آنے والا زمانہ، یہ مستقبل ہو گیا۔ تو میں نے کام کیا یا کیا تھا تو یہ ماضی ہو گیا۔ اب میں کام کر رہا ہوں، یہ حال ہو گیا۔ میں کام کروں گا، یہ مستقبل ہو گیا، یعنی آنے والا زمانہ۔ اب دیکھیں، فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں۔ اب کوئی سا بھی کام ہو، چاہے وہ کھانے کا ہو، چاہے وہ بولنے کا ہو، چاہے وہ آم توڑنے کا ہو، چاہے وہ کسی چیز کو کاٹنے کا ہو، چاہے وہ بولنے کا ہو، چاہے وہ پینے کا ہو، کوئی بھی کام ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو فعل کہتے ہیں اور اس کو کام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل کام کو کہتے ہیں، تو وہ فعل پایا جائے گا یعنی کام، ٹھیک ہے، اور اسی سے زمانہ ظاہر ہوگا۔ آگے لکھ رہے ہیں بریکٹ میں، کہہ رہے ہیں فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو، یعنی اس کام کو کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ اس سے کون سا زمانہ ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال دیں گے، پہلے ہم کام کو کہتے ہیں تو کام کرنے والے کی بھی پڑھ لیں۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اب مفعول جس پر فعل واقع ہو، یعنی وہ کام جس پر واقع ہو رہا ہو۔ اب دیکھیں تھوڑی سی دیر کے لیے، ہم نے بولا کہ میں نے کھانا کھایا، میں نے کھانا کھایا،
تب اس میں کام کرنے والا کام کیا پایا جا رہا ہے؟ کھانا کھانا، ٹھیک ہے. تو یہ تو پتہ چل گیا کھانا کھانا کیا ہے؟ فعل ہے. کام پایا گیا نا اس میں. کام کیا ہے؟ کھانا کھانا کا کھانا کھانا کام ہے. تو یہ کام یہ فعل ہی ہے. فعل کو ہی تو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں. تو گویا کہ یہ فعل ہوا، یعنی کھانا کھانا یہ فعل ہوا، یعنی کام ہوا. ٹھیک ہے. ہم نے ایک پڑھا تھا ابھی تعریف، فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو. اب کھایا، اس سے کون سا زمانہ ظاہر ہو رہا ہے؟ اور فاعل کون ہے اس میں؟ مفعول کون ہے؟ میں نے کھانا کھایا. تو کھایا یہ کام ہے. کھانا کیا ہے؟ کام ہے. اور جو کھا رہا ہے وہ فاعل ہے. کھانا کھایا، کھایا یہ کام ہے، یعنی فعل ہے. فعل ہے نہیں، فعل کام کو کہتے ہیں. تو کھانا وہ کھایا یہ کام ہوا، ٹھیک ہے. اور یہی فعل ہے، ٹھیک ہے. اور جو کھا رہا ہے یعنی میں، اس میں ہے نا میں نے کھانا کھایا. تو میں جو کھانا کھا رہا ہے نا، میں نے کھانا کھایا، تو یہ میں نے جو ہے یہ فاعل ہے. یعنی کھانا کام ہے، کھانا کھایا جو ہے وہ کام ہے، فعل ہے. ٹھیک ہے. تو اس فعل کو کرنے والے کو یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. تو یہ کھانے والا کون ہے اس میں؟ میں نے کھانا کھایا ہے نا، تو میں نے یہ فاعل بن گیا. اب یہ فاعل کا فعل جو ہے یعنی کام کرنے والے کا کام جو ہے وہ کس چیز پر واقع ہو رہا ہے؟ یعنی کھانے والا جو کھا رہا ہے وہ کس چیز کو کھا رہا ہے؟ کھانا. تو اب دیکھیں یہ جو کھانا ہے، میں نے کھانا کھایا، تو میں نے اس میں فاعل بن گیا، کام کرنے والا، کھانے والا. ٹھیک ہے. فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. تو کھانے والا کون ہے؟ کام کرنے والا فاعل، میں نے. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ فاعل بن گیا. اور کھایا یہ کام پایا گیا، تو یہ فعل ہو گیا. فعل فاعل ہو گئے. اب کس چیز کو کھایا؟ کھانا، کھانے کو کھایا، یہ مفعول ہو گیا. تو مفعول جس پر فعل واقع ہو. تو فعل کس پر واقع ہو رہا ہے؟ کام کس پر واقع ہو رہا ہے؟ کھانا. کھانا ہے، کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کو. تو کھانا ہے یعنی امرود. میں نے امرود کھایا، تو یہ امرود کھانا جو ہے وہ امرود پر واقع ہو رہا ہے. امرود نہیں ہوتا تو کھانا بھی واقع نہیں ہوتا. تو گویا کہ کھانا امرود پر واقع ہو رہا ہے، تو امرود کیا ہوا؟ مفعول. اور میں نے امرود کھایا، تو امرود یہ مفعول ہوا. اور کھایا یہ فعل ہوا. اور میں نے، ٹھیک ہے، میں نے یہ فاعل ہوا. میں نے امرود کھایا، تو میں نے یہ فاعل، اور کھایا یہ فعل، اور امرود یہ اس میں مفعول. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک چیز اور بتائی تھی، فعل کام کو کہتے ہیں اور اسی سے زمانہ ظاہر ہوگا. تو میں نے امرود کھایا، تو یہ کھایا فعل تو ہو گیا، لیکن اس سے زمانہ کون سا ظاہر ہو رہا ہے؟ کھایا، امرود کھایا، گزرا ہوا زمانہ، ماضی، فعل ماضی ظاہر ہو رہا ہے. یعنی ہم کھا چکے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں، نہ کہ کھا رہے ہیں. اب ہم اگر یہ کہیں میں امرود کھا رہا ہوں، اب اس سے زمانہ کون سے ظاہر ہوگا؟ میں امرود کھا رہا ہوں. تو میں فاعل، امرود مفعول، اور کھا رہا ہوں یہ فعل ہے. اور اس سے زمانہ ظاہر ہو رہا ہے حال، یعنی ابھی موجودہ حال میں. تو حال فعل، حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں. اور میں امرود کھاؤں گا تو یہ مستقبل ہو جائے گا. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب دیکھیں آگے. لازم وہ فاعل ہے، وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے زید گیا. متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، جیسے زید نے بکر کو دیا. یعنی لازم جو فعل ہوگا اس پر وہ فاعل پر ہی پورا ہو جائے گا، فعل فاعل سے مل کر ہی. ٹھیک ہے. زید گیا، ٹھیک ہے، فعل فاعل سے ہی پورا ہو جائے گا، مفعول لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لازم میں، اس میں اتنے ہی میں بات سمجھ آ جاتی ہے. اب فعل متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، جیسے زید نے بکر کو دیا. ٹھیک ہے. اس میں مفعول لانے کی ضرورت پڑتی ہے فعل متعدی میں. اگر ہم مفعول نہیں لائیں، بکر نہیں لائیں، تو ہوگا زید نے دیا، بکر کو نہ لائیں، زید نے دیا. اب کس کو دیا؟ اس میں ابہام آ رہا ہے نہیں، پوشیدگی. کس کو دیا؟
تو اس لیے فعل متعدی میں مفعول آنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی بکر کو دیا، ٹھیک ہے، زید نے بکر کو دیا۔ اچھا، معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے زید نے پالا، تو اس کا کرنے والا موجود ہے نہیں ہے، زید نے پالا، بھئی پالنے والا زید موجود ہے، تو فعل معروف ہو گیا۔ اور مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے زید پالا گیا، تو زید پالا گیا یہ تو پتہ چل رہا ہے، لیکن کس نے پالا یہ پتہ نہیں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کرنے والا یعنی پالنے والا موجود نہیں ہے۔ تو معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے زید نے پالا۔ مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے زید پالا گیا۔ مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے کھایا، کیا، گیا ہے، سمجھ رہے، تو یہ ہونا یا کرنا سمجھ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ مثبت ہو گیا۔ منفی وہ ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے نہیں کھایا، ٹھیک ہے، نہیں کھایا، نہیں گیا، نہیں کھایا، نہیں گیا، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہو گیا، ٹھیک۔ چلیے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سبق نمبر 1 سمجھائیں گے، یہ اصطلاحات کو سمجھ لینا اور زبانی یاد کر لینا، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری زبانی یاد کرنا۔